خلافت عثمانیہ اس عظیم خلافت کا نام ہے جو اس سرزمین پر 3 بر اعظموں پر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ 3 بر اعظموں کو فتح کرنا اور اس پر حکومت کرنا یقیناً عظیم سلطانوں کا ہی کارنامہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے سلاطین کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے نہ صرف خلافت عثمانیہ اپنے عروج کو پہنچا بلکہ 600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ ہم اپنی لسٹ میں سلاطین کی زمانی اعتبار سے موازنہ کریں گے کہ کیوں یہ سلاطین دوسرے سلاطینوں سے زیادہ عظیم اور طاقتور ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین و کرام، موسٹ پاورفل سلطانوں کی لسٹ میں جو 5ویں نمبر پر ہیں وہ ہیں سلطان بایزید دوم۔ سلطان بایزید ثانی محمد ثانی کا بیٹا تھا جسے فتح محمود بھی کہا جاتا ہے۔ بایزید ثانی اپنے والد کے وفات کے بعد 1481 میں سلطان بنا۔ بایزید ثانی سلطنت کے 8ویں سلطان اور ایک مضبوط اور قابل حکمران تھا۔ سلطان بننے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرف سے کی جانے والی بغاوت کو فوری ختم کیا جس نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بایزید دوم ایک عظیم فوجی کمانڈر تھا۔ بایزید دوم نے انقرہ کی جنگ میں عیسائیوں کی اتحاد کو شکست دی جس کے بعد اناطولیہ پر عثمانی کنٹرول کو مستحکم کیا۔ بایزید ثانی نے مصر میں ایک طاقتور حریف ریاست کو بھی ابھرنے سے روکا۔ بایزید ثانی نے بلقان اور گرد نواح کے علاقوں میں مزید فتوحات حاصل کی اور عثمانی حکومت کو آگے بڑھایا۔ 1499 میں زونچیو کی جنگ میں وینس کے 200 بحری جہازوں کو شکست دی۔ یوں بحری طاقت کے حوالے سے عثمانیوں کے لیے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ بایزید دوم نے اپنے دور حکومت میں بے شمار ہاسپٹل، برج اور اسکول وغیرہ تعمیر کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی مساجد اور سڑکیں بھی بنوائیں۔ ناظرین و کرام، موسٹ پاورفل سلطانوں کی لسٹ میں جو 4تھے نمبر پر ہیں وہ ہیں سلطان سلیم اول۔ سلطان سلیم اول 1512 میں اپنے والد بایزید ثانی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ سلطان سلیم اول ایک طاقتور عثمانی سلطان تھا جس نے بے شمار فتوحات حاصل کی اور سلطنت کے حدود کو مشرق وسطی تک پھیلایا۔ سلطان بننے کے فوراً بعد سلیم نے صفوی سلطنت کے خلاف فوجی مہم شروع کی۔ 1514 میں سلیم نے چلدران کی لڑائی میں صفویوں کو عبرت ناک شکست دی جس کے بعد صفوی سلطنت عثمانی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حدود میں زبردست اضافہ ہوا۔ مصر، عرب، فلسطین پر بھی عثمانی حکومت قائم ہو گئی۔ 1516 میں سلطان سلیم اول نے مصر کے مملوک سلطنت پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی سلطان نے فتح حاصل کی۔ سلطان سلیم اول سنی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ سلطان سلیم نے شیعہ، صفوی اور اسماعیلی فرقوں کو بھی شکست دی۔ سلطان سلیم قانونی اصلاحات کے طور پر بھی کافی مشہور ہیں۔ آپ نے سلطنت کے انتظامی اور اسلامی قانون پر مبنی نظام میں عدل نافذ کیا۔ عثمانی سلطنت میں ٹیکس فارمنگ کا رواج نافذ تھا جو کہ بدعنوانیوں کا بڑا ذریعہ تھا۔ آپ نے اس نظام کو ختم کیا اور اس کی جگہ ٹیکس وصولی کا زیادہ منصفانہ اور مؤثر نظام نافذ کیا جس سے سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ سلطان سلیمان 10ویں سلطان کی حیثیت سے تخت پر براجمان ہوئے۔ سلطان اول کو تاریخ کے طاقتور ترین عثمانی سلطانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سلطان بننے کے فوراً بعد ہی آپ نے بلغراد پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے 1420 میں ہنگری پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ یوں آپ نے فتح کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ کو اس کی بڑی علاقائی حدود تک پھیلا دیا۔ سلطان سلیمان ایک عظیم فوجی رہنما کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ سلطان سلیمان کو قانونی اصلاحات کی وجہ سے
قانون ساز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان نے قانونی اور انتظامی اصلاحات کا ایک سلسلہ نافذ کیا جس سے سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانے میں کافی مدد ملی۔ اب ہم بات کریں گے موسٹ پاورفل سلطانوں کی لسٹ میں جو دوسرے نمبر پر ہیں، وہ ہے سلطان محمد دوم۔ سلطان محمد دوم، جنہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلطان محمد ثانی ترکی کے شہر ایڈرن میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد ثانی اپنے والد مراد دوم کی وفات کے بعد 1451 میں سلطان بنے۔ سلطان کے طور پر آپ کی پہلی کارروائیوں میں سے ایک کارروائی بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے 1.5 لاکھ کی فوج تیار کی اور اس فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 21 سال تھی۔ محاصرہ 53 دن تک جاری رہا، جس کے بعد 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کر لیا گیا۔ سلطان محمد ثانی فتح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے، جس کے بعد انہیں سلطان محمد فاتح کے لقب سے نوازا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام تبدیل کر کے اسلامبول رکھ دیا، جسے اب استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ 1460 میں آپ نے موریہ کو فتح کیا۔ سن 1462 میں بورینیا پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایشیا میں بھی فتوحات حاصل کی۔ کرمینیا کو بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ 1468 میں آرمینیا اور ہرسکونیا کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد 1475 میں کرینیا پر حملہ کیا اور اسے بھی سلطنت عثمانیہ کے حدود میں شامل کر لیا۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ کے حدود کو مزید وسیع کیا اور بڑے بڑے علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ اپنی فوجی فتوحات کے علاوہ محمد ثانی نے سلطنت کے فوج اور انتظامیہ کو بھی جدید بنایا، جس کی وجہ سے آپ کا شمار عظیم سلطانوں میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین و کرام، اب ہم بات کریں گے موسٹ پاورفل سلطانوں کی لسٹ میں جو پہلے نمبر پر ہیں، وہ ہے اورحان غازی۔ اپنے والد عثمان غازی کے انتقال کے بعد 1326 میں تخت نشین ہوئے اور 1359 تک حکمرانی کی۔ آپ نے اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے تخت نشین ہونے کے فوراً بعد ہی برسا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، جسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا۔ 1330 میں نیسیا کو فتح کیا، 1331 میں مدنور، 1333 میں کیملک، جبکہ 1337 میں آزمیت کو فتح کیا۔ 1354 میں انقرہ اور گیلی پولی کو بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد آپ نے سلطنت کو باسفورس کے ایشیائی ساحلوں تک پھیلا دیا۔ اورحان غازی نے دنیا کی پہلی منظم فوج تیار کی، جسے ینیچش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اورحان غازی نے اپنے نام کے چاندی کے سکے بھی بنوائے، جسے ترکی میں اکی کہا جاتا تھا۔ اورحان غازی اپنی فتوحات کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اورحان غازی زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کرنے میں بھی شوق رکھتے تھے۔ 1359 میں آپ نے تخت کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے تخت پر اپنے بیٹے مراد اول کو بٹھا دیا۔ یوں 1360 میں اورحان غازی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔